لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام مکے سے مدینہ ہجرت کر آ گئے تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے جہاد کا حکم فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کتب علیکم القتال کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ تو جہاد کیا ہے؟ جہاد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی جان دے دے۔ جہاد کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان دے دینا، یہ جہاد ہے۔ اور جہاد کی قسمیں کتنی ہیں؟ جہاد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فرض عین، دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ کہ آپ مشرکین کو، کافروں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو فبیہا، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر آپ ان کو جزیہ کی پیشکش کریں کہ بھئی اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تمہیں جزیہ دینا ہوگا۔ جیسا کہ صحابہ کرام جب کسی کافر شہر پر، ملک پر حملہ کرتے، ان کا گھیراؤ کر لیتے تو سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام پیش کرتے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو وہ تمام کے تمام مسلمان ہو جاتے، جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کو بھی ملتے۔ لیکن اگر وہ ایمان قبول نہ کرتے تو پھر ان کو جزیہ کی پیشکش کی جاتی کہ پھر تم ہمارے زیر تحت رہو اور جزیہ دو ذلیل ہو کر۔ لیکن اگر وہ جزیہ کی پیشکش کو بھی قبول نہ کرتے تو پھر ان سے جہاد ہوتا۔ تو یہ ہے جہاد فرض کفایہ کہ اگر مسلمانوں میں سے چند لوگ بھی کریں تو پھر سب سے ان کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ علاقے کے چند لوگ اگر وہ جنازہ ادا کر لیں تو سب سے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جہاد فرض عین۔ فرض عین کیا ہے؟ کہ جیسے آپ کے ملک پر کوئی کافر ملک حملہ کر دے تو پھر ہر شخص کو اپنے شہر کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جس طریقے سے نماز ہم پر فرض ہے نا، ایسے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا 2-4 دن سے پاکستان اور انڈیا کی کچھ جھڑپیں چل رہی تھیں۔ اگر انڈیا مکمل جنگ شروع کر دیتا تو پھر مسلمان جو بھی اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں ان پر جہاد فرض عین ہو جاتا۔ اپنی طاقت کے مطابق ان کو، کافروں کو جواب دینا، ان سے لڑنا تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں، اپنے علاقوں کی حفاظت کر سکیں، اپنی زمینوں کی حفاظت کر سکیں، اپنے مالوں کی حفاظت کر سکیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکیں۔ ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا۔ اور جہاد اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد کی تمنا کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، حضور نے فرمایا وہ منافقت کے ایک حصے پر مرا۔ کس کے حصے پر مرا؟ منافقت کے ایک حصے پر مرا۔ یعنی ہر شخص جہاد کی تمنا زندگی کے اندر ضرور رکھے، خواہ اس کو جہاد کا موقع نہ ملے، وہ جہاد نہ کر سکے، لیکن تمنا ہر مسلمان کے دل میں جہاد کی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ نے کہا کہ تم شاید جہاد کو، لڑنے کو ناپسند کرو،
لیکن شاید کہ وہ ناپسندیدہ چیز ہی تمہارے لیے بھلائی کی چیز ہو، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا نا، مسلمان کو پتہ نہیں ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے نہیں میں جاؤں جہاد پر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑوں، کافروں سے لڑوں، وہ مجھے قید کر لیں، میری انگلیوں کو کاٹیں، میرے جسم کو کاٹیں یا مجھے بھوکا مار دیں، بڑی مشقت ہے جہاد کے اندر۔ اللہ نے کہا قریب ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ ہمارے لیے برا ہے، لیکن شاید اس برائی کے اندر ہی تمہارے لیے بہتری ہو۔ وہ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس زندگی کو تم پسند کرتے ہو کہ میں گھر کے اندر ہی بیٹھا رہوں، جہاد نہ کروں، لطف اندوز ہوتا رہوں اپنی بیوی سے، اپنے باغات سے، اپنے پیسے سے، اپنی گاڑیوں سے، فرمایا یہ تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں پسند ہے، لیکن شاید کہ یہی پسندیدہ زندگی اللہ کی نظر میں بہت بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ نے کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم بہتر نہیں جانتے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص، وہ قوم عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتی ہے، مصائب و آلام کے اندر گرفتار ہو جاتی ہے جو قوم جہاد کو چھوڑ دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد کو لازمی جانو، جہاد زندگی کا اہم جز ہے، جہاد کی تمنا ہر مسلمان اپنے دل کے اندر کرے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جو لوگ اپنے پیسے کے اندر، اپنی کھیتی باڑیوں کے اندر، اپنی دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور بے آئینہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال ان پر آزمائش کو مسلط کر دیتا ہے، ان پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب جیسے جو لوگ زیادہ دنیا پڑ جاتے ہیں نا، وہ جہاد سے کترانے لگ جاتے ہیں، جہاد کی بات ہی نہیں کرتے۔ جس طریقے سے پاکستان میں اب جو اسلامیات کی بکس ہیں ان میں جہاد کی آیتیں نکال دی، حالانکہ جہاد سے کترانا قرآن کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جہاد سے کترانا منافقین کا کام ہوتا ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ جب کوئی مسلمان جہاد میں قتل کر دیا جاتا یا مسلمانوں کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوتا، سفر میں مر جاتا کسی بیماری کی وجہ سے، تو قرآن کہتا ہے منافقین کہتے ہیں ان سے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہی بیٹھے رہتے مدینے میں، ہمارے پاس ہی رہتے تو مرتے ہی نہ، اب تم گئے تو اپنی جان تم نے گنوا دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، یہ تو بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، جو ان منافقین نے یہ بات کہی ہے نا، یہ بات اللہ ان کے لیے حسرت بنا دے گا۔ حسرت کیسے بنا دے گا؟ کہ قیامت کے روز جب منافقین ان مجاہدین کی شان دیکھیں گے، ان کی فضیلت دیکھیں گے، ان کے درجات دیکھیں گے، تو وہ منافقین بھی تمنا کریں گے کاش ہم نے دنیا کے اندر جہاد کیا ہوتا تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں یہ فضیلت عطا فرماتا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کچھ صحابہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک جنگل سے گزرے، تو ایک صحابی نے دیکھا کہ جنگل میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے میٹھے پانی کا۔ اس صحابی کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ اب میں حضور سے اجازت لے کر اس چشمے کے پاس ہی اپنا ڈیرا ڈال لوں گا،
اپنے گھر والوں کو یہاں پر ہی بلا لوں گا، سکون کی زندگی گزاروں گا، کیونکہ وہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی۔ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی حضور کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں یہاں پر ہی رہنے لگ جاؤں، چشمے کے پاس ہی ڈیرا ڈال لوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی سے کہ اللہ کے بندے تجھے پتا ہے 60 سال تک تو گھر میں نماز پڑھتا رہے۔ کتنے سال تک؟ 60 سال تک تو گھر میں نماز پڑھتا رہے، لیکن ایک دن جو تو اللہ کی راہ میں چلے گا جہاد کرتے ہوئے، ایک دن چلے گا، وہ ایک دن ان 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک دن اللہ کی راہ میں چلنا، ابھی لڑنا نہیں ہے، صرف چل رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ فرمایا 60 سال جو تو نے گھر کے اندر نمازیں پڑھی ہیں ان سے وہ ایک دن افضل ہے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل۔ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، جو شخص اونٹنی کا دودھ دھونے کے وقت تک، اب کوئی شخص اونٹنی کا دودھ نکالے تو کتنا منٹ لگیں گے بھئی؟ بھینس کے میں تو چلو 15-20 منٹ لگا لو تم، کہ بڑے تھن ہوتے ہیں، اونٹنی کے تو اتنے تھن نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگاؤ۔ فرمایا اونٹنی کے دودھ نکالنے کے وقت تک اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں چلا، فقط لڑا نہیں، چلا، اللہ رب الجلال اس شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جہاد کی فضیلت حضور بیان کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل بتائیں۔ حضور نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور مجھے اس کا رسول ماننا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اس کے بعد عمل کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب الجلال 3 قسم کی آنکھوں کو دوزخ میں نہیں جلائے گا۔ کتنی قسم کی آنکھوں کو؟ 3 قسم کی آنکھوں کو۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں ضائع ہو جائے، مثلا آپ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے دشمن کا کوئی تیر آیا، آپ کی آنکھ پھوٹ گئی، یا گولی لگ گئی آپ کی آنکھ میں، یا کوئی دشمن نے پتھر مارا یا کوئی ایسی چیز ماری کہ آپ کی آنکھ کو نقصان ہو گیا۔ فرمایا وہ آنکھ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا ایک وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے، عبادت کرنے کے بعد اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، لیکن وہ اکیلے میں اللہ کے خوف میں وہ آنکھ روئے، فرمایا اس آنکھ کو بھی اللہ دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ وہ فرمایا تیسری آنکھ کون سی ہے؟ فرمایا وہ آنکھ جو سرحد پر پہرا دیتے ہوئے، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کے اموال کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے جاگے۔ فرمایا اللہ اس آگ کو بھی دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں 3 آنکھیں ہوئی، اللہ کے خوف میں رونے والی، جہاد میں ضائع ہونے والی، اور سرحد پر پہرا دینے والی۔ فرمایا ان تینوں آنکھوں کو اللہ رب الجلال دوزخ کے اندر نہیں جلائے گا۔ اور میرے بھائیوں ہم تو دنیا دار ہو گئے ہیں، ہم نے جہاد کی فضیلت سنی ہی نہیں، نہ ہم نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا۔ اگر آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صحابہ خود چاہتے تھے، زبردستی چاہتے تھے، اور یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ رب الجلال ہمیں جہاد میں شہید کرے تاکہ ہمارے رتبے اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہو جائیں۔ اب میں 3-4 صحابہ کے واقعہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے دل کے اندر بھی شہادت کے جذبات پیدا ہوں۔
کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر جہاد کی نیت کیے ہوئے مر گیا وہ نفاق پر مرا۔ فرمایا جب بھی مسلمان مرے تو اس کے دل کے اندر جہاد کی نیت ہونی چاہیے، شہادت کی نیت ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے جس انسان کی قسمت میں جیسی موت لکھی ہے، بھائی میری موت اگر میرے گھر کے بستر پر لکھی ہوئی ہے کہ میں بیمار ہو کر مروں گا تو میں 1000 جہاد کرتا رہوں، 1000 لڑتا رہوں، میری قسمت میں اگر بستر پر موت لکھی ہے تو وہاں پر ہی آنی ہے۔ اگر میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے کسی ہسپتال میں جاؤں گا، وہاں پر بیمار ہو کر مروں گا تو مجھے وہاں پر ہی مرنا ہے، کافروں کے سامنے نہیں مرنا۔ لیکن اگر میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں کافروں سے لڑتے ہوئے ہی مروں گا، پھر میں 1000 کوشش کروں جہاد سے بچنے کی، چھپنے کی، گھر کے اندر سے گھر کے کمرے میں سے کمرے میں چھپنے کی، لیکن پھر بھی میں کافروں کے ہاتھ ہی مروں گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہادت کی تمنا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اے بارے الہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ فرمایا اگر تم نے یہ شہادت کی دعا کی اخلاص کے ساتھ، پھر اگر تم اپنے گھر کے بستر پر بھی مر گئے، حالت مرض میں بھی مر گئے، اللہ رب ذوالجلال تمہیں شہادت کا مقام بھی عطا فرمائے گا اور شہادت کے ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب آ جائیے صحابہ کی زندگی پر۔ غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ جو عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ وہ 10 صحابی جن کو حضور پر نور نے ان کی زندگیوں کے اندر ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ وہ 10 صحابی، ان 10 صحابیوں میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا اے سعد تم جنتی ہو، دنیا کے اندر ہی خوشخبری مل گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھ سے عبداللہ بن جہش نے کہا کہ اے سعد آؤ ایک کونے میں بیٹھ کر ہم اور تم دونوں دعا کرتے ہیں، جب میں دعا کروں تو اے سعد تم آمین کہنا، اور جب تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ پہلے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کافروں کے طاقتور شخص سے لڑا جو طاقتور ہو، جنگ کے اندر ماہر ہو، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، میں اس پر حملہ کروں وہ مجھ پر حملہ کرے، لیکن اے اللہ آخر میں اس کافر پر غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کر دوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر اب حضرت عبداللہ بن جہش دعا کرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ جب جنگ شروع ہو طاقتور توانا کافر میرے سامنے آئے، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، یا اللہ پھر وہ کافر توانا جنگ کے دوران مجھ پر غالب آ جائے اور پھر وہ مجھے قتل کرے، قتل کرنے کے بعد اے اللہ وہ میری ناک کو بھی کاٹ لے، میرے کانوں کو بھی کاٹ دے، اور کاٹنے کے بعد اے رب ذوالجلال جب قیامت کا دن ہو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھ سے سوال کرے اے عبداللہ یہ تیری ناک کا اور کان کا کیا ہوا، میں تیری بارگاہ میں عرض کروں کہ اے بار الہ یہ ناک میں نے تیری راہ کے اندر قربان کی، یہ میں نے کان تیری راہ کے اندر قربان کیے، اے اللہ یہ جان میں نے تیری راہ کے اندر قربان کی، تو اے میرے رب تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر جب جنگ ہوئی حضرت سعد کہتے ہیں جو ہم نے دعا کی تھی اس کے مطابق کی تعبیر آئی کہ مجھ سے سخت کافر نے جنگ کی، میں اس پر غالب آیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن جہش جس کافر سے لڑے
وہ کافر غالب آ گیا اور حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد جو حضرت عبداللہ نے دعا کی تھی اسی کے مطابق حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا کہ اس کافر نے حضرت عبداللہ کے زرہ بھی اتاری، سامان حرب بھی اتار لیا، ناک بھی کاٹی، کان بھی کاٹ دیے۔ دیکھیں یہ صحابہ جن کو اللہ کی رضا مطلوب تھی، جان کی پرواہ نہ تھی، ورنہ میں آپ سے کہوں موت کی تمنا کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، لیکن دیکھیں ان کا ایمان، دیکھیں ان کا عشق رسول، دیکھیں ان کی محبت الہی، دیکھیں کہ وہ یہ تمنا کر رہے ہیں یا اللہ بڑا سخت کافر آئے، طاقتور آئے، مجھ پر غالب آ جائے، مجھے قتل کرے، میں تیری راہ میں قتل ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے عبداللہ بن جہش پھر کس کے ساتھ دفن ہوئے؟ آپ اگر جائیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جب دفن کیا گیا نا غزوہ احد کے بعد، تو حضرت عبداللہ بن جہش کو اور حضرت حمزہ کو دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے شہادت کی تمنا۔ اب دوسرے صحابی کا واقعہ سنیں۔ حضرت عمرو بن جموح یہ صحابی ہیں، ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، وہ چاروں کے چاروں حضور کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوتے تھے، ہر جنگ میں۔ اب میں آپ کسی بوڑھے سے کہوں کہ بھائی چلو جنگ میں، آپ کہو گے بھائی میرے 4 بیٹے تو جا رہے ہیں، اب میں کیا کروں گا جا کر، میں تو بوڑھا ہوں۔ بھائی اتنی بھی شان فضیلت کافی ہے، 4 بیٹے دے دیے اسلام کو۔ جب غزوہ احد ہونے لگا نا تو عمر بن جموح نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا میری تمنا بھی ہے میں جہاد کے اندر شرکت کروں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ معذور ہیں، کیونکہ آپ لنگڑے تھے ایک پاؤں سے، کہا کہ آپ معذور ہیں اور اللہ نے معذوروں پر جہاد فرض نہیں کیا، لہذا آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ آپ کو یہاں پر ہی اجر دے دے گا، آپ کے دل میں تمنا تو ہے نا۔ بیٹوں نے یہ کہہ دیا، لیکن ان کے دل کے اندر تمنا تھی جہاد کی۔ وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹوں سے جہاد پر جانے کی تمنا کی، لیکن میرے بیٹے کہتے ہیں کہ تم معذور ہو، تمہیں جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہم جہاد پر جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صحیح تو کہتے ہیں تمہارے بیٹے، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تم معذور ہو۔ تو وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں تاکہ شہید ہو جاؤں، اور جب جنت کے اندر جاؤں تو اس لنگڑے پاؤں سے میں جنت کی زمین کو روندوں، اس لنگڑے پاؤں سے جنت کی زمین کو روندوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ جب وہ نکلے جہاد کے لیے تو گھر سے دعا کی کہ بار الہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ناکام اور نامراد نہ لوٹوں، واپس زندہ نہ لوٹوں۔ اے اللہ میں جہاد کے اندر جا رہا ہوں، وہاں پر ہی تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اب 4 بیٹے بھی دیے اور خود بھی جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں صحابہ کی محبت اور دل کے اندر عشق، دیکھیں شہادت کا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے اسیرم عمر بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا، اہل ایمان سے کہا کہ بتاؤ اس صحابی کا نام کیا ہے کہ جس نے زندگی کے اندر نہ کوئی ایک نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی صدقہ دیا، نہ کوئی حج کیا،
نہ کوئی نیکی کی، لیکن پھر بھی وہ جنت میں؟ بتاؤ۔ تو ساتھی خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ بتاؤں کون ہے؟ وہ اسیرم ہے، جس نے زندگی کے اندر ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں کیا، ایک نیکی نہیں کی، لیکن وہ جنت میں۔ پوچھا گیا وہ کیسے جنت میں؟ تو جب غزوہ احد پر چلے گئے، یہ انصار قبیلے سے تھے لیکن کافر تھے، جب مدینے کے اندر نوجوان سب کے سب غزوہ احد کے لیے روانہ ہو گئے تو اس نے اپنی قوم والوں سے پوچھا کہ بھئی سعد بن معاذ کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ وہ جنگ پر چلے گئے۔ کہا کہ فلاں کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ بھی جنگ پر چلے گئے۔ فلاں گھر والے کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ بھی جنگ پر چلے گئے۔ اس کے دل میں بھی محبت رسول جاگی، اس نے کیا کیا؟ کلمہ طیبہ پڑھا، جسم پر اسلحہ سجایا، میدان میں پہنچ گئے۔ جب جنگ شروع ہونے والی تھی، صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھی، تو وہ بھی ایک صف کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کسی صحابی نے پوچھا بھئی تم تو کافر ہو، تم ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اسیرم کہنے لگا نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ آیا ہوں، اب میں جہاد کروں گا۔ صحابہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ تم جہاد کرنے کے لیے آئے ہو، اپنی قوم کی غیرت میں آئے ہو، یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے ہو؟ کیونکہ لڑائی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے بھئی میری قوم ہے، میری قوم کے لوگ بھلے حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں، میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لڑوں گا۔ یہ ہے عصبیت کی لڑائی۔ جو شخص عصبیت کی لڑائی میں مارا جاتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا، وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور آج کل مسلمان عصبیت کی لڑائی لڑتے ہیں، قبیلوں کی لڑائی لڑتے ہیں، علاقوں کی لڑائی لڑتے ہیں، اسلام کے لیے نہیں لڑتے کہ بھئی اس نے میرے چچا کو مارا، اس نے میرے بھائی کو مارا، اس نے میری قوم کو مارا، میں بھی ماروں گا، خواہ بھلے وہ حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں۔ پھر عورتیں بھی آڑ دلاتی ہیں تیرے خاندان کے بندے ہیں، کیسے بھی ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، تو ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ پھر وہ عصبیت کی بنا پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگر لڑائی میں مارا جائے تو وہ جہنم میں جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی اپنی قوم کے لیے آئے ہو، اپنی قوم کی غیرت کے لیے آئے ہو کہ لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ بھائی تمہاری قوم تو سب لڑنے کے لیے چلی گئی، تم پیچھے رہ گئے، قوم کی مدد نہ کی، اس لیے آئے ہو یا اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، اللہ کی قسم میں اسلام کی سربلندی کے لیے آیا ہوں جہاد کرنے۔ اب کیا ہوا؟ جہاد شروع ہوا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو اسیرم نے خوب کافروں کو مارا، بڑے جوش و ولولے کے ساتھ جہاد کیا۔ اب اسیرم لڑتے لڑتے جب زخمی ہو گیا، گر گیا، جنگ جب ختم ہو گئی، مسلمان صحابی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے آئے کہ دیکھیں کون کہاں پر زخمی پڑا ہوا ہے۔ تو اسیرم بھی پڑا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا بھائی اسیرم بتا، تو زخمی پڑا ہوا ہے، یہ تو نے جو جہاد کیا ہے یہ کس لیے کیا ہے؟ تو اسیرم کہنے لگا میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام کے لیے کیا ہے۔ ان صحابہ نے کہا قوم کی عصبیت میں تو نہیں کیا، قوم کی غیرت میں تو نہیں کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ آ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کے وہ رشتہ دار تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ یہاں پر کیسے، کیوں زخمی ہو گئے؟ اسیرم کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجھے کھینچ لائی اور اسلام کی سربلندی کے لیے میں لڑا۔ اے سعد بن معاذ، اب میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا مال اور ملکیت تمام کا تمام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دینا، اور حاضر کر کے کہنا کہ اسیرم نے آپ پر صدقے دل سے کلمہ پڑھا اور اپنی جان بھی آپ پر قربان کر دی۔ اب جب یہ کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب احوال بتایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسیرم جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، یہ ہے جہاد کی فضیلت۔
یہ ہے جہاد کی عظمت. جہاد سے کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے. جہاد کی تمنا دل کے اندر ضرور رکھنی چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی خواہش نہ رکھو. دشمن سے لڑائی کی خواہش نہ رکھو، لیکن اگر دشمن سامنے آ جائے تو پھر گھبراؤ نہیں، ثابت قدمی دکھاؤ. اسی طریقے سے اگر ملک پاکستان پر کبھی کوئی ایسا لمحہ آ جائے تو ملک پاکستان کی سرزمین کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. افواج پاکستان تو کرے گی جو کرے گی، لیکن اگر ان کے اندر بھی طاقت نہ رہے اور دشمن غالب آ جائے تو پھر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرے اور ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے. کیوں؟ اگر جان دے دو گے تو بھی بہتر، نہیں دو گے تو بھی بہتر. نہیں دو گے تو جان بچ جائے گی، اور اگر دو گے تو اللہ مغفرت کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اگر اللہ کے دین کے لیے لڑے اور وہ شہید ہو جائے تو پھر اللہ رب ذوالجلال سوائے قرض کے اس کا ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کے اندر بھی شہادت کی تمنا پیدا فرمائے، اور اگر کبھی جہاد کا موقع آئے تو اللہ پاک ہم تمام کو بھی جہاد کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.